السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فبلغن أجلهن تو وہ پہنچ چکے اپنی مدت کو اپنی عدت کو فامسکوہن بمعروف تو اچھے طریقے سے انہیں بسا لو او سرحوہن بمعروف یا اچھے طریقے سے انہیں جدا کر دو رخصت کر دو ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا اور نہ تم ان کو روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو ومن یفعل ذلک اور جو کوئی یہ کام کرے گا یعنی اس نیت سے اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اسے اپنے پاس رکھ لے رجوع کر لے تاکہ اس پر زیادتی کرے اسے تنگ کرے فقد ظلم نفسہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں حقیقت میں یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق پیچھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عدت عورت کی کتنی ہے وہ بھی بتا دیا طلاق کس طرح دے سکتے ہو وہ بھی بتا دیا کہ اکٹھی نہیں دینی ہے اکٹھی دینا یہ جرم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا ہے مذاق ہے تو ہر ماہ کے اندر جب عورت پاک ہو پاکی کی حالت میں اسے کیا دی جائے طلاق دی جائے اور پھر اگر تم سلو کرنا چاہتے ہو اسے بسانا چاہتے ہو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر سکتے ہو اگر ایک طلاق دی ہے 2 طلاقیں دی ہیں بسانے کی نیت ہو یہ نیت نہ ہو کہ اسے تنگ کرنا ہے تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشری قبیلہ کے اوپر ناراض ہوئے انہوں نے عورتوں کو طلاق دی طلاق دینے کے بعد اوہو میں نے مذاق بنایا تھا رجوع کر لیا کہ نہیں میں نے مذاق کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہو مذاق بنا رہے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ بناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے سنجیدگی سے نکاح کیا ہے یا دل لگی سے کیا مذاقاً نکاح کیا ہے وہ نکاح ہی ہوگا اسی طرح کسی نے غلام کو آزاد کیا مذاق میں کیا یا سیریس کیا ہے وہ آزاد ہی ہو جائے گا اسی طرح جو طلاق ہوتی ہے یہ چاہے سنجیدگی سے دی جائے چاہے غصے سے دی جائے چاہے مذاقاً دی جائے یہ طلاق ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر احسان کیا نعمت کی ہے اسے یاد کرو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا بہترین امت میں بنایا اور تو تمہاری ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اپنے نبی بھیجے اور خیر اور بد میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی اس میں دلائل نازل کیے تو بجائے اس کے کہ تم اللہ کو راضی کرو تم اس کا مذاق اڑانے لگ جاؤ بعض دفعہ ظاہراً بندہ بالکل کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن باطناً اس کی نیت خرابی میں ہوتی ہے تو بے شک ظاہراً ٹھیک ہے باطناً اس کی ذہن کے اندر اس کی نیت خرابی والی ہے تو وہ بھی کتاب اللہ سے کیا ہے مذاق ہے جو اندرونی مذاق ہے تو بیرونی تو بہت بڑا کیا ہوگا جرم ہوگا واتقوا اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں تم اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے